اس کی تقلید سے توبہ، بلبل فقط آواز ہے طاؤس فقط رنگ، ہماری نہیں لڑ طائرے زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو، طائرے زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو، یہ بھی سنو کہ نالائے طائرے بام اور ہے۔ صدر محترم، مہمانان گرامی اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس جلسہ میں میں آپ کے سامنے ایک بلبلہ انگیز موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے جا رہا ہوں، یعنی اقبال کا مرد مومن۔ جناب والا شاعر مشرق حکیم الامت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری پر بعض الفاظ بکثرت نظر آتے ہیں۔ ان الفاظ میں مومن کا لفظ بھی خاص توجہ کا مستحق ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ کے ذریعے جہاں اپنی ملی ہمدردی کا اظہار کیا ہے، وہاں اپنی صفائی و پاکیزگی قلب کا بھی ثبوت دیا ہے۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ مسلمان صحیح معنوں میں مرد مومن بن جائے، اس جہاں میں اس کی زندگی حرکت و عمل کی تصویر ہو، وہ شاہی بن کر رہے اور اسے احساس ہو جائے کہ قبولیت کا ایک لمحہ برائے نام زندگی کے 100 سالوں سے بہتر ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، زندگی را چیز رسم و دین و کیش، زندگی را چیز رسم و دین و کیش، یکدم شعر بے از 100 سال میش۔ صدر محترم حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلمان کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں کہ اس کی ہر حرکت اور ہر فعل خدا کے لیے ہو، وہ بلند ہو جائے، اس کی شخصیت صحیح انداز میں نشو و نما پائے، اس کی ذات عرضی برائیوں اور ناانصافیوں کے خلاف چیلنج ہو، وقت کی چٹانوں پر اپنے پنجے گاڑ دے اور خود تقدیر یزداں بن جائے، تقدیر اس کی رضا کے بغیر مکمل نہ ہو سکے۔ خودی را مردم آمیز دلیل نا رسائی ہا، خودی را مردم آمیز دلیل نا رسائی ہا، بدرگاہ سلاطی تا کجاہی چہرہ سائی ہا، تو اے درداشنا بیگانہ شو از آشنائی ہا، بیاموز از خدای خیش ناز کبریائی ہا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک مثالی کردار تبھی جنم لے سکتا ہے اگر انسان اپنے دل میں انسانیت کا غم رکھتا ہو، حساس دل و دماغ کا مالک ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمت و جرت کا حامل بھی ہو۔ اگر اصول مقصد کے راستے میں مشکلات پیش آئیں تو کما حق کا بدو ہو سکے۔ مرد مومن میں استقلال و استغنا جیسی خصوصیات ہونی چاہیے۔ ایسی خصوصیات انسان کے اندر اسی وقت پیدا ہو سکتی ہیں جبکہ وہ تمام عناصر اس کے دل سے محو نہ ہو جائیں جو خوف کو جنم دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ توحید پیش کرتے ہیں۔ توحید تمام دنیا سے بے خوف ہو جانا اور صرف ایک ذات کا خوف اپنے دل میں قائم کر لینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں مسلمان دنیا سے اتنے بے خوف ہو گئے تھے کہ ان کا استقلال ضرب المثل بن گیا تھا۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ وہ چیتروں میں لپٹے ہوئے لوہے میں ڈوبے ہوئے دشمنوں کے سامنے جاتے تھے، خوف خدا نے انہیں موت سے اتنا بے خوف کر دیا تھا کہ موت ان کی محبوب بن گئی تھی۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ۔ جناب محترم حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور خصوصیت مسلمانوں میں اجاگر کرنا چاہیے، اور یہ ایسی خصوصیت ہے جو انسان کو مکروہات دنیاوی سے محفوظ رکھتی ہے۔ ایک ایسی زرہ ہے جو خدا کے بندوں کو بچاتی ہے، اس کا نام فقر ہے۔ یہ فقر زمانہ سازی کے بجائے زمانہ سے تجزیہ قائل ہے، زندگی کے رخ کو پلٹنا چاہتا ہے اور زمانہ سے ٹکراتا ہے۔ مہرو مہو انجم کا محاسب ہے قلندر، مہرو مہو انجم کا محاسب ہے قلندر، ایام کا مرکب نہیں راقب ہے قلندر۔ علم کا مقصود ہے پاکی عقل و خرد، فقر کا مقصود ہے عفت قلب و نظر۔ غرض یہ کہ اقبال کا مرد مومن ایک ایسا انسان ہے جو قہاری و غفاری اور قدوسی جبریت کا حسین امتزاج ہوتا ہے۔ وہ ایک ایسی شبنم ہے جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، وہ ایک ایسا طوفان ہے جس سے دریاؤں کے دل دہل جاتے ہیں۔ میں خانہ حافظ ہو یا بت خانہ آدر، اس کا فرض گرتوں کو تھامنا ہے۔ وہ دل کا غنی ہوتا ہے اور ربانی خصوصیات کا عکس اس میں موجود ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین کار پشار کار ساز، خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز۔ جناب والا اقبال کا مرد مومن سوار اشب دوراں ہے اور فروغ دیدہ امکان ہے، اس کے لیے نظام کائنات کو صدیوں منتظر رہنا پڑتا ہے۔
مرد مومن پر اقبال کے فصیح و بلیغ اشعار سے میں حاضرین مجلس سے اجازت چاہوں گا۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، یقین و کم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن